مصطفیٰ عامر کو لڑکی کے معاملے پر ارمغان نے قتل کیا، تحقیقات میں ملزم شراز کے سنسنی خیز انکشافات۔ بتایا مصطفیٰ کو گھر بلوانے کے بعد ارمغان 3 گھنٹے تک لوہے کے راڈ سے مصطفیٰ پر تشدد کرتا رہا۔ مصطفیٰ کو نیم بے ہوش کر کے منہ پر ٹیپ لگا دی گئی۔ مصطفیٰ کی گاڑی میں شراز اور ارمغان کماڑی سے ہمدرد چوکی پھر ہب پہنچے۔ گاڑی کی ڈگی کھولی تو مصطفیٰ عامر زندہ تھا، پھر ارمغان نے پیٹرول چھڑکا۔ ملزم ارمغان نے لائٹر سے آگ لگا دی اور گاڑی سے دور کھڑے ہو گئے۔ گاڑی کو آگ لگانے کے بعد وہاں سے 3 گھنٹے پیدل چلتے رہے۔ 4K چورنگی پہنچنے کے بعد رکشے کے ذریعے ڈیفنس اور پھر آن لائن ٹیکسی سے گھر پہنچے۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کی جانب سے تحفے میں دی گئی گاڑی توشہ خانہ میں جمع کرا دی۔ ترک صدر طیب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تحفے میں گاڑی دی تھی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان دورہ پاکستان مکمل کر کے گزشتہ روز واپس گئے تھے۔ اور ایک اور فائنل ہاتھ سے نکل گیا۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں کیویز نے شاہینوں کو پچھاڑ دیا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ہرا کر ٹرائی نیشن سیریز جیت لی۔ کیویز نے 243 رنز کا ہدف 5 وکٹ پر حاصل کیا۔ ڈیرل میچل اور لیتھم کی شاندار بیٹنگ، دونوں نے نصف سینچری بنائی۔ پاکستان کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ سبھی ناکام۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں پر لگ گیا سوالیہ نشان۔ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں وطن دشمنوں کا وار، 11 کانکن جام بحق، 6 زخمی۔ دھماکہ کول مائن ایریا میں مزدوروں کی گاڑی کے قریب ہوا۔ مزدور بازار جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر مزدوروں کا تعلق سوات اور شانگلہ سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے درندوں کو سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ ہم دشمنوں کے عزائم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان نے امریکہ اور بھارت کا مشترکہ بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا بھارت امریکہ بیان میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ بھارت کو اسلحے کی فراہمی خطے میں فوجی توازن متاثر کرے گی۔ بین الاقوامی شراکت داروں سے اپیل ہے وہ یک طرفہ موقف کی توثیق سے گریز کریں جو زمینی حقائق کے منافی ہے۔ بھارت کی ہتھیاروں کی دوڑ، امریکہ سے اربوں ڈالر کا معاہدہ، وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی ملاقات۔ امریکہ کا بھارت کو F-35 طیارے اور اربوں ڈالر کے ہتھیار دینے کا اعلان۔ امریکہ ممبئی حملوں کا ایک مبینہ ملزم بھی نئی دہلی کے حوالے کرنے پر تیار۔ ٹرمپ مودی ملاقات سے پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ سکھوں اور کشمیریوں نے بھارت مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ مودی کو سکھوں پر ظلم کا ذمہ دار قرار دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز، ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے کم کرائے پر دستیاب ہوگی۔ شرکاء کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ جدید آبپاشی نظام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے GPI کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر محمد یحییٰ کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ اہم جذب ہے۔ امید ہے ترقی یافتہ ممالک اس سلسلے میں اپنے وعدے پورے کریں گے۔ مجھے کیوں نکالا؟ PTI سے نکالے گئے شیر افضل مروت کا قومی اسمبلی میں ساتھیوں سے سوال۔ حکومتی ارکان مسکرا دیے، PTI اراکین خاموش رہے۔ حکومتی ارکان نے ڈیسک بجا کر شیر افضل کا استقبال کیا۔ اسپیکر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ انہیں مروا نہ دینا۔ اسد قیصر کہتے ہیں شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، ان کے معاملے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ گلے شکوے ہیں لیکن قیادت متحد ہے۔ قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر کو بولنے کی اجازت نہ ملنے پر PTI ارکان کا شور شرابہ، ایوان سے واک آؤٹ۔ کورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان میں بین الاقوامی سمز کا غیر قانونی استعمال ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم وقار الدین سید کی پریس کانفرنس۔
कहा मुल्क भर से 44 मुल्ज़मान पकड़े गए, 8000 से ज्यादा प्री एक्टिवेटेड इंटरनेशनल सिम्स बरामद की गई। ये सिम्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासत करने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए यूके और दीगर मुल्कों की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। बाहर से आने वाले अफराद भी सिम्स लाकर बेच रहे हैं जो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन से हलफ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनेद गफ्फार की हलफ बर्दारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा, जस्टिस जमाल खान मंदखिल का चौथा नंबर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5वें, जस्टिस आयशा मलिक 6ठे नंबर पर मौजूद, जस्टिस अतहर मिनल्लाह 7वें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8वें नंबर पर हैं। सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। सहाफी का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल। जवाब दिया, जब आएगा तब देखी जाएगी। कुछ गलत नहीं किया तो रेफरेंस का डर क्यों होगा? अल्लाह मालिक है। मेरा किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। तमाम जजों से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का सरप्राइज। तकरीब में JF-17 थंडर, F-16 शायकीन का लहू गरमाएंगे। तैयारों की नेशनल स्टेडियम पर रिहर्सल। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब इतवार को लाहौर में शाही किले के दीवान आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फाते टीम को $22,40,000 जबकि रनर अप को $11,20,000 मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एजाज है। दुआ है कौमी टीम कामयाबी हासिल करे। अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए अरकान असेंबली में इत्तेफाक है। सब ने मिलकर तनख्वाहों में 300% इजाफा करवाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में बहावल नगर से आए किसानों के धरने से खिताब। कहा, किसान कार्ड दरअसल कर्ज कार्ड है। किसानों के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद हैं। मुल्क में अशराफिया के मजे हैं और किसान मुश्किलात का शिकार। चोलिस्तान बसाना है तो हुकूमत जागीरदारों को नहीं, गरीब किसानों को खेत दे। हुकूमत किसानों के मसाइल हल करे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। FBR से हम इख्तियारात वापस। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। टैक्स पॉलिसी ऑफिस वजीर खजाना और रेवेन्यू कॉर्पोरेट करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी सफीर और सऊदी नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों को सराहा। दिफाई और तिजारती ताउन के मजीद फ़रोग़ के आज़म का अदा किया। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात तारीख़ी और मजबूत बुनियाद पर कायम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान हर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कारोबारी सहूलत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सनतकारों ने कहा, सनती इलाकों को बहुत कम गैस दी जाती है। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया, वफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूंगा।
معلوم ہے صبح سے کتنی گیس نکلتی ہے؟ گیس کا ڈیٹا سندھ حکومت سے شیئر کیا جائے۔ گیس قیمت کا فارمولا بھی جانچنا چاہتا ہوں۔ گیس کی قیمت پر صنعتکاروں کو کوئی ریلیف دلوا سکتا تو بڑی خدمت ہوگی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے متعلق دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ شہر میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت منظم کی جائے گی۔ رات 10 سے صبح 6 کے سوا ڈمپر چلانے پر پابندی ہوگی۔ تعمیراتی سامان کی ترسیل کے لیے مقررہ روٹ اختیار کرنا ہوگا۔ اطلاق 2 ماہ کے لیے ہوگا۔ پانی، دوائیں، لیکوڈ گیس کی گاڑیاں پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ ٹریفک روکنے سمیت عوامی زندگی متاثر کرنے والا کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مسائل کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ٹرانسپورٹرز کے وفد سے گفتگو۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا بھاری گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دیگر صوبوں سے آنے والی گاڑیاں سندھ میں رجسٹر کرائیں۔ MQM پاکستان نے ڈمپر حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی مدد کا مطالبہ کر دیا۔ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد خان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا۔ کراچی میں ڈمپر سے شہریوں کی اموات سندھ حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ آفاق احمد کی طرح اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں لوگ دھرنا دیتے ہیں تو میڈیا کوریج کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ دھرنا دینے والے خود کو سپر اسٹار سمجھ لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کراچی کے پہلے جدید تھانے کا افتتاح کر دیا۔ بولے سندھ بھر میں 33 پولیس اسٹیشنز کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ 8 کراچی میں ہوں گے۔ کوئی بھی شہری پولیس سے خوف زدہ نہ ہو۔ پولیس کو جدید سہولتیں دینے کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ ماڈل تھانے کے باہر روایتی پولیس کی لڑائی۔ کراچی شارع فیصل ماڈل تھانے میں سادہ لباس پولیس اہلکار کے تھانے میں داخل ہونے کی کوشش پر جھگڑا ہوا۔ باوردی اہلکار نے سادہ لباس کو تھپڑ رسید کر دیا۔ دیگر اہلکاروں نے فوری طور پر بیچ بچاؤ کرایا۔ اہلکار کو فوری معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی۔ آگے صرف وہ بڑھتا ہے جو حالات سے لڑ سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اسپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا صوبے کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ آڈیو لیکس کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ مشق اسپیئرز آف وکٹری میں حصہ لینے والا پاک فضائیہ کا دستہ وطن واپس پہنچ گیا۔ اسپیئرز آف وکٹری مشق کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب میں ہوئی۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے دستے میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے شامل تھے۔ کامبیٹ پائلٹس اور ٹیکنیکل گراؤنڈ کریو بھی دستے میں شامل تھا۔ بین الاقوامی ڈپلائٹ کے لیے طیاروں نے نان سٹاپ پرواز کی۔ طیاروں نے دوران پرواز ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کا مظاہرہ بھی کیا۔ مشق کا مقصد فضائی جنگ کے ماحول میں اشتراک کارگو فروغ دینا تھا۔ مشق میں میزبان سعودی عرب اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک نے بھی حصہ لیا۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں نے بہترین آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ طیاروں نے دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ 4 تا 6 فروری کے دوران بٹل سیکٹر راولاکوٹ میں 4 بھارتی IEDs برآمد کی گئیں۔ LOC پر بھارتی تقریبی کارروائیاں بے نقاب ہو گئیں۔ 2016 کے بعد LOC پر IEDs لگانے کے 54 واقعات سامنے آئے۔ وزیر داخلہ آزاد کشمیر وقار احمد نور کی پریس کانفرنس۔ کہا چکوٹھی، رک چکری، بٹل اور دیگر علاقوں میں IEDs ملنے اور پھٹنے کے واقعات ہوئے۔ بھارت کی 69 شہریوں پر فائرنگ اور تقریبی سرگرمیوں کی تاریخ ہے۔ بھارتی فوج مکار چالیں چلنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن اسے پاک فوج کی جانب سے منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ یوکرین میں چرنوبل ایٹمی پلانٹ کو ڈرون حملے سے نقصان، روس نے تردید کر دی۔ یوکرین کے مطابق گزشتہ شب روس نے 133 ڈرون سے شمالی علاقوں پر حملہ کیا جہاں چرنوبل نیوکلیئر پلانٹ واقع ہے۔ ڈرون چرنوبل پلانٹ کے حفاظتی خول سے ٹکرایا جس سے خول کو جزوی نقصان پہنچا۔ یوکرین نے حملے کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ چرنوبل پلانٹ میں تاریخ کا بدترین ایٹمی حادثہ ہوا تھا جس کے بعد تابکاری روکنے کے لیے پلانٹ پر حفاظتی خول لگا دیا گیا تھا۔ حماس جنگ بندی معاہدے پر قائم، ہفتے کو 3 اسرائیلی یرغمالی رہا کیے جائیں گے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل نے اب تک فلسطینیوں کی رہائی کی تعداد نہیں بتائی۔ اسرائیل کی اجازت کے بعد بلڈوزر، تعمیراتی گاڑیاں اور عارضی گھروں سے لدے ٹرکوں کا قافلہ
رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل. امریکی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ ملتوی کر دیا. مارکو روبیو کو آج روانہ ہونا تھا. کھیل میں موج مستی کا تڑکا. قومی کرکٹرز ٹیبل ٹینس پلیئر بن گئے. طیب طاہر اور حسنین کی جوڑی شاہین اور حارث کے مد مقابل آئی. دونوں ٹیموں نے بھرپور مقابلہ کیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی خصوصی دعوت. ینگ کرکٹرز بنے پی سی بی کے مہمان. کراچی کے ہوٹل میں قومی کھلاڑیوں سے ملاقات کی. تصویریں بنائیں. سٹار کھلاڑیوں کو آٹوگرافیاں. ینگ پلیئرز نے بیٹنگ اور بالنگ کی ٹپس بھی لی. رضوان، بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور دیگر کے ساتھ خوب انجوائے کیا. اور بہاولپور میں چولستان جیپ ریلی کا آغاز ہو گیا. 256 کلومیٹر کے دشوار گزار ٹریک پر ڈرائیورز کا امتحان. پری پیڈ کیٹیگری میں 44 ریسرز ایکشن میں. خواتین اور سٹاک کیٹیگری کی ریس کل ہوگی. پری پیڈ گاڑیوں کی ریس کا دوسرا مرحلہ 16 فروری کو ہوگا.